إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے محرم کے روزے. محرم کا یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. سال کی شروعات، اسلامی سال کی جو شروعات ہوتی ہے وہ محرم کے مہینے سے ہوتی ہے. حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم بھی ہے. اس مہینے کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزے کے بعد اللہ رب العزت کو محرم کے مہینے کا روزہ زیادہ پسند ہے. رمضان کے روزے کے بعد تمام روزوں سے زیادہ اللہ رب العزت کو محرم کے روزے پسند ہیں. تو مسلمانوں پر جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو اس سے پہلے اللہ رب العزت مسلمانوں پر عاشورہ کا روزہ فرض قرار دیا تھا اور وہ روزہ رکھنا ضروری تھا. لیکن جب سے رمضان کا روزہ فرض ہوا اس وقت سے یہ روزہ نفل ہو گیا، اور فرض ہونے سے پہلے یعنی جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی لوگ روزے سے ہیں، اور اس دن محرم کی 10 تاریخ تھی، عاشورہ کا دن تھا. عاشورہ کہتے ہیں محرم کی 10 تاریخ کو. دیکھا کہ یہودی روزے سے ہیں تو ان کے علماء سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آج تم لوگ کس خوشی میں روزے سے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، یہودیوں کے عالموں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دے کر اور دریائے نیل سے پار کیا. فرعون سے نجات دے کر موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر کو دریا سے پار کیا، دریائے نیل سے، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اسی میں غرق کر دیا. تو اس لیے ہم لوگ اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یادگار لوگ روزے سے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محرم کی 10 تاریخ جو ہے اگر ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ اگلے محرم کی 10 تاریخ کو ہم بھی روزہ رکھیں گے. مسلمانوں سے آپ نے فرمایا کہ جب بھی محرم کا مہینہ آئے تو چونکہ یہودی ایک روزہ عاشورہ کے دن رکھتا ہے، لیکن ہم لوگ 2 روزے رکھیں گے. ایک تو 9 تاریخ کا روزہ، 9 محرم کا، اور دوسرا 10 محرم کا روزہ رکھیں گے. اور اگر 9 کو نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11 کا روزہ رکھیں گے.
صرف ایک روزہ اس لیے نہیں رکھیں گے کہ وہ یہودیوں کا مشابہ ہوتا ہے، یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں لہٰذا میں ایک نہیں بلکہ 2 رکھوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد سے صحابہ روزہ رکھتے رہے، پتہ چلا کہ یہ روزہ نفل ہے اور اس کو رکھنے سے ثواب ہوتا ہے۔ اگر دل چاہے تو محرم کے 10 دن روزے رکھیں، اور اگر دل نہ چاہے تو 2 دن روزہ رکھے، 9 10 یا 10 11۔ اور اگر ایسا بھی نہیں ہے 2 روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو ایک ہی روزہ رکھے عاشورہ کا۔ اس زمانے میں یہودی روزہ رکھتے تھے تو ایک روزہ رکھنا عاشورہ کا مکروہ تھا، لیکن علماء کی تحقیق اب یہ ہے کہ یہودی چونکہ اب روزے رکھتے نہیں، روزہ رکھتا نہیں ہے، لہٰذا اب مشابہ کی کوئی بات نہیں ہے، مشابہت کی کوئی بات نہیں ہے، ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 روزہ رکھو تو 2 روزہ رکھنا چاہیے، مگر یہ فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ نفل ہے۔ رکھیں گے تو بہت بڑا ثواب ہوگا اور نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ چند باتیں محرم کے روزے کے بارے میں تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اور یہاں ایک چیز اور سمجھنے کی قابل ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ کہ یہ حضرت حسین کے یاد میں روزہ رکھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی یادگار ہے نا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محرم کا روزہ رکھنے والا بنائے، آمین۔